دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پہلے سے خطرناک ہے. مذاکرات ہم چاہتے ہیں لیکن مذاکرات پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. یہ اپنی مرضی کے مذاکرات ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو نہ صوبائی حکومت کا بندہ ہے نہ مرکزی حکومت کا بندہ ہے, بیچ میں ایک بندہ ہے, میں ترجمان ہوں. تم کس کے ترجمان ہو؟ یہ قوم مر رہی ہے, تم اپنے آپ کو ترجمان کہہ رہے ہو. تم کسی کے ترجمان نہیں ہو, تم کو تو تنخواہ سے پالا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے. اور میں ایک یہ بات عقل کی کر دوں آپ سب کے سامنے کہ ہر ماحول میں اپنا اپنا یعنی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک وقت تھا جو کہ ہم نے مذاکرات کیے بر وقت کیے. اب ایک وقت ہے کہ سوچ سمجھ کے مذاکرات کرنے ہیں. تمہیں اپنی حیثیت کو بڑھانا ہے, اپنی شرائط پہ مذاکرات کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دہشت گرد واپس آ جائے, لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ بدخوری کرے, لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہم امن چاہتے ہیں اور ایمانداری سے امن چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں, نہ کسی کو مارتے ہیں نہ مارنے کی سیاست کرتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس دھرتی پہ قربان کیا ہے, خود بھی قربان ہو جائیں گے لیکن امن کے ساتھ جئیں گے, بدامنی برداشت نہیں کریں گے. میاں صاحب, اعظم سواتی ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کرسی چھین لو, وزارت چھین لو, حکومت چھین لو, لیکن کم از کم ہمیں جینے تو دو. کس سے کہہ رہے کہ آپ کو جینے دیا جائے اور کون یہ کام کر سکتا ہے, کس کی اتنی صلاحیت ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تحقیقات ہو تو کوئی بھی تو نکل آ سکتا ہے, کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, چاہے یعنی حقیقی معنوں میں کچھ بھی ہو آپ کے نظروں میں جو بھی ہے. ہم ان تمام سے کہتے ہیں کہ عزت سے کسی کا نہ کہلا جائے, گھر تک دروازے تک نہ چلا جائے, دروازے بند رہنے چاہیے, لوگوں کی عزت اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے. یہ ایک نقطہ ایسا رہ گیا ہے کہ لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں. اگر یہ نقطہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, مرنے پر تو ہم تیار ہیں, لیکن عزت جانے پہ کوئی تیار نہیں ہوگا. پھر اس میں یہاں رہے گا کون؟ تو یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی, یہ صرف اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے نہیں, پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھا جائے. اور عزت و امان کی یعنی تحفظ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کو وہ پورا کرے. لیکن میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوئے. جب وہ کہہ رہے یہ کیسٹ جعلی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ کیسٹ بھی جعلی ہے اور جس کمرے میں اس نے رات گزاری یہ کہہ رہے اس میں اس نے نہیں گزاری, تو میں تو اپنے طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے لیے تحقیقات لازمی ہے. ایسا ہے, ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بلا جواز کسی کے خلاف بھی اگر کوئی مواد ہو تو یہ جائز نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی ذاتی دشمنوں کو بھی لیے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال شروع کر دیا ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہو تو اس کے خلاف ہم لکھ دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی پتہ ہے کس نے پوسٹ کیا ہے, بندے کا بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن اس کی عزت ہوا میں اڑ جاتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے تو سوشل میڈیا پہ بھی اگر غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہو تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے. یعنی مدر پدر آزاد تو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے آزادی مل جائے تو کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ اول تو میں 1000 لوگوں کے خلاف لکھوں گا, پھر میرے خلاف 1000 لوگ لکھیں گے, تو یہ آزاد ہو گئی. ہر ایک کی ایک یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے حدود ہوتے ہیں. حدود میں رہ کر آزادی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, مدر پدر آزادی نہیں ہوتی. یہ بتائیں, عمران خان صاحب پر حملہ ہونا, ارشد شریف کا قتل ہونا, بتے وصول کے کال آنا, کتنا تشویشناک ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شاید آپ دیر سے آئے. اچھا,
خطرناک تو پاکستان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صورتحال یعنی فنانشل صورتحال آپ دیکھیں. عمران صاحب کی بدولت چین سے ہمارے تعلقات خراب، ہندوستان سے ہمارے تعلقات خراب، سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب، امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب، برطانیہ سے خراب. یہ وہ بندہ ہے جو کہہ رہے کہ میں سارے یورپ میں گھوما ہوں اور آپ تمام لوگوں سے سارے یورپ کو میں بہتر جانتا ہوں. یہ تمہارا بہتر جاننا ہے کہ تم پاکستان کو اکیلا تنہا چھوڑ دو، تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب کر دو. تو لازمی طور پہ حالات تو عمران نے پہلے سے خراب کر دیے ہیں. اس نے تو جو طریقہ کار اپنایا ہے یہ طریقہ تو نہیں چل سکتا. پاکستان اس دھرتی پہ یعنی جیتا جاگتا ایک ملک ہے. ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے تم کچکول لے کے جاتے ہو، یہ اپنے وزیر اعظم پہ ہنستا ہے، یعنی جگ ہنسائی یہ کراتا ہے. تم نے خزانہ خالی کیا ہے تو لوگ کیا کریں؟ تم نے ڈالر کا حلیہ بگاڑ دیا تو کیا کریں؟ تم نے صوبہ جو تمہارا ہے اتنا قرضہ لیا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے. یعنی کرپشن کے کیسز تم پہ ہیں، وہ چلنے نہیں دیے گئے. تم نے اداروں کو تباہ کر دیا. تو اگر ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو اور دیگر لوگوں کو نہ ملائیں، صرف عمران کو آپ سامنے رکھیں، تو عمران کی وجہ سے پاکستان کی جتنی تباہی ہوئی ہے شاید اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی. آج بھی اگر لوگ سمجھ بیٹھے تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی. اس کے بعد آپ اپنی پریس کانفرنس میں عوام اسٹیبلشمنٹ سب سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں، بیانیہ کیا ہے؟ اس بیانیہ کے توڑ کے اس کے مقابلے کے لیے اپوزیشن اور ایم پی کا بیانیہ کیا ہے؟ مجھے بہت یہ ایک سیکنڈ، یہ قائل اعظم کا ایک بات میں بتا دوں، بیانیہ تو اس کا ہے نہیں، یعنی 2 سیکنڈ میں اس کا بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ اس کو بیانیہ کہتے ہیں. وہ خود ایک کرسی پہ بیٹھ کے بات کرتے، اسی بیانیہ میں وہ بدل دیتا ہے. اگر لوگ تسلیم کرتے تو یہ لوگوں کا کام ہے، ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ میں اور مثالیں دوں گا تو یہ بات بگڑ جائے گی. حق کے ماننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. بس اس پہ اکتفا کرے تو تمہیں، اگر میں مزید جاؤں گا تو مشکل پڑ جائے گی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے، جھوٹ کا بیانیہ ہو نہیں سکتا جو ہر روز تبدیل ہو، ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو. اس کے لیے تو آسان ہے. آج کہہ رہے فوج جو ہے وہ جانور ہے، پھر کل کہتے اس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، میں ان کی نیکیوں کو نہیں بھول سکتا. پھر لوگ کہیں گے آپ سچ بول رہے ہیں. تو اس کے تو دونوں طرف سچ ہے، اس کا تو جھوٹ ہے نہیں. جس کا جھوٹ چلتا ہے اس کو سچ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک دفعہ اس قوم نے اس کے جھوٹ کو جھٹلایا تو پھر یہ جھوٹ نہیں بولے گا. سب تو وجہ کیا ہے کہ قوم کیوں اس کے جھوٹ پہ بھی عمل کرتی اگر ہے، آپ اس کو مانتی ہے اور آپ لوگوں کے سچ کو بھی نہیں مانتی ہے؟ کیا خامی کدھر ہے آپ لوگوں؟ تو میں اگر آپ عمران کی بات نہ کریں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر میں عمران کے حوالے سے بات کروں گا تو میں نے تو کہہ دیا کہ میں ایسی نازک باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے فضا مزید خراب ہو. جب میں کہتا ہوں کہ میں آگ پہ پانی ڈالنا چاہتا ہوں. سر وہ خامیاں بتائے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، 6 سیٹیں انہوں نے جیتی ہے، 3 سیٹوں پہ یہاں پر 4 سیٹوں پہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے جیتی ہے، اور آپ سب لوگ اکٹھے تھے. اس کے باوجود آپ لوگوں کا بیانیہ کیوں لوگ بائے نہیں کرتے؟ یہ بیانیہ کیا ہے؟ یہ بیانیہ مہنگائی کا ہے. یہی عمران تھا، اس کی حکومت تھی، اور پنجاب میں الیکشن تھے، تمام کے تمام ہار گئے. یہی عمران تھا. بیانیہ یہی ہے. ہماری حکومت بنی، مہنگائی تب بھی ہے تو اس کو جیت ہوئی. تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی سی بات نہیں ہے. ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. یہاں پہ انہوں نے حکومت مشینری بھی استعمال کی اور طاقت کا بھی استعمال کیا، طریقہ کار بھی اپنائے، لیکن مہنگائی کا جو
ایک وزن تھا وہ بھی ہمارے یعنی کندھوں پہ تھا اور اس لیے وہ جیت گئے. تو اس میں تو اگر آج حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے وہ ہارے گا, لیکن ہمیں الیکشن ہارنے سے ہمت نہیں ہارنی. ہمیں ڈالر کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, ہمیں روپے کی قیمت کو یعنی مستحکم کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. اگر یہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے تو ہم ساتھ دیتے ہیں, اگر یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی تو ہم بھی پھر یہی کہیں گے کہ ہم اس میں ناکام ہو گئے. یعنی ایسی کوئی بات, لیکن خدا را آپ سارے منورین ہیں, آپ لکھنے والے ہیں, اس کا بیانیہ نہیں ہے اس لیے چل رہا ہے. جس کا بیانیہ ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. ہم نے مقابلہ کیا, ہم شہید ہوئے, ہماری شہادتوں کو لوگ قبول نہیں کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شہادتیں کیا فراڈ تھی, کیوں تسلیم نہیں کر رہا. تقریباً 1000 سے اوپر ہماری شہادتیں ہیں اس سرزمین کے لیے, کوئی مان رہا. ہم نے یہاں پہ ریاست کی سیاست کو آگے لے جاتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, کوئی مان رہا ہے. پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی بتا دو جو دہشت گردی کے مقابلے میں باچا خان کے پیروکاروں کے جیسی انہوں نے یہاں پہ مقابلہ کیا ہو.